السلام علیکم پیارے دوستو، سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا مومن شخص جو جہنم میں جلتا رہے گا اور یا حنان یا منان کی تسبیح کرتا رہے گا۔ ایک دفعہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور اس طرح عرض گزار ہوا: یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان ہو، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کلمہ پڑھنے والوں میں سے کوئی ایسا مومن بھی ہوگا جو جہنم میں جلے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر پہلے مسکرائے اور پھر آپ کا چہرہ سرخ لال ہو گیا۔ سارے صحابہ بھی حیران تھے کہ ایک عام سا بدو دیہاتی اتنا اہم سوال کیسے کر سکتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کو توڑا اور یوں بیان فرمایا: ہاں، ایک ایسا مومن ہوگا جو جہنم کے گہرے کنویں میں 1000 سال تک جلتا رہے گا اور وہ مسلسل گونجتی آواز میں یا حنان یا منان پکارتا رہے گا۔ اس کی آواز اس قدر اونچی ہوگی کہ تمام اہل جہنم اس کی یا حنان یا منان کی تسبیح کو سن سکیں گے، بلکہ اس کی یہ آواز دوزخ سے باہر بھی سنی جا سکے گی۔ جب وہ 1000 سال تک جہنم میں جلتا رہے گا اور یہ تسبیح کرتے ہوئے پورے 1000 سال گزریں گے تو ایک دن اس کی یا حنان یا منان کی آواز حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے پاس سے گزرتے ہوئے سن لیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کی گہرائی سے آتی ہوئی آواز سن کر رک جائیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا: اے جبریل، سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبریل سر اٹھائیں گے تو اللہ فرمائے گا: بتاؤ جبریل، کیا عجب دیکھا آج تم نے؟ حالانکہ اللہ سب کچھ بہتر جانتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کریں گے: اے میرے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی جو کہ گہرے گڈھے سے آتی ہوئی لگ رہی تھی۔ کوئی پکار رہا تھا یا حنان یا منان۔ اللہ فرمائے گا: اے جبرائیل، میں یہ آواز عرصے سے سن رہا ہوں۔ اب جاؤ، جہنم کے فرشتے مالک سے کہو کہ اس بندے کو نکال کر تمہارے حوالے کر دے اور تم اسے میرے سامنے لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور مالک سے کہیں گے کہ جہنم کی گہرائی میں موجود اس بندے کو اللہ کے حکم سے میرے حوالے کر دو جو اس قدر شدید آگ میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ تو یہ حکم سنتے ہی حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر آئیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، حضرت مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے فرشتے مالک علیہ السلام جہنم میں یا حنان یا منان کی تسبیح کرنے والے کو نہ پا کر باہر آئیں گے اور حضرت جبریل علیہ السلام سے عرض کریں گے: اے جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے اور کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبریل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور اللہ پاک ارشاد فرمائے گا: اے جبریل، سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کریں گے: مولا، دروغہ جہنم حضرت مالک نے بھی معذرت کی ہے، کہتے ہیں جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس کی وجہ سے پتھر، لوہے اور انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا ہے، یہ سبھی جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک فرمائے گا: جبرائیل، مالک سے کہو کہ میرا بندہ جہنم کے فلاں گڈھے میں فلاں کونے میں اس طرح پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضرت مالک دیکھیں گے کہ ایک شخص کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ بندھے ہیں اور ہاتھ گردن کے پیچھے سانپ اور بچھوؤں نے اسے گھیرا ہوا ہے۔
اور وہ مسلسل پکار رہا ہے یا حنان یا منان۔ حضرت مالک اس کی جنجیریں توڑ کر اسے جہنم سے باہر لے آئیں گے اور لا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل اس شخص کو اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے اور اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے تو اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین پیدائش نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا اور تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ عرض کرے گا بے شک میری بہترین پیدائش کی گئی تھی اے میرے مالک، میری طرف تو نے اپنے رسول بھی بھیجے، میری طرف تمہاری کتابیں بھی آئی اور مجھے نیکی کرنے اور تیری عبادت کرنے کا حکم بھی ملا۔ پھر اللہ فرمائے گا پھر تو نے فلا فلا گناہ کیوں کیے؟ وہ سجدے میں گر جائے گا اور عرض گزار ہوگا بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں نے گناہ کیے جس کی بنا پر مجھے جہنم میں بھی ڈال دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی میرے مالک میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اس لیے میں 1000 سال سے تیری حمد یا حنان یا منان کر رہا ہوں۔ میرے مالک تو نے مجھے اپنے فضل و کرم سے جہنم سے نکالا ہے تو اللہ پاک مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت کا سایہ کر دے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔